السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے ملک سے دہشت گردی کے ناصور کے خاتمے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ اسلام آباد میں خواتین کو سفری سہولت مفت فراہم کرنے کے لیے 20 پنک بسیں مختص کی گئی ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے شدید موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے ریاستی اداروں کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے غیر شائستہ زبان کے استعمال کی شدید مذمت کی ہے۔ ملک بھر میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی خصوصی مہم جاری ہے جو 1 ہفتے تک جاری رہے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے شجرکاری مہم کے دوران پروگرام سے استفادہ کرنے والوں کے ذریعے 5,30,000 سے زائد پودے لگائے ہیں۔ انسداد منشیات فورس نے تعلیمی اداروں کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے ملک گیر مہم کا آغاز کیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ شاہراہ نیلم کی تعمیر خطے میں سیاحت کے فروغ کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع راجوری میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ نے غزہ میں جنگ کے خاتمے پر زور دیا ہے۔ شام کے وسطی صوبے حما میں اسرائیلی حملوں میں 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے بسلے رینجز میں UK شوٹنگ چیمپئن شپ میں 3 طلائی اور چاندی اور کانسی کے 4 تمغے جیتے ہیں۔ اور نامور شعراء جگر مراد آبادی اور اختر شیرانی کی برسی آج منائی گئی۔ اہم خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا، اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پنجگور میں پولیس موبائل وین پر فائرنگ کی پرزور مذمت کی ہے جس میں ایک سب انسپکٹر شکیل احمد شہید ہو گئے۔ اپنے پیغام میں صدر نے شہید کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے اس صدمے کو برداشت کرنے کے لیے صبر کی دعا کی۔ انہوں نے فرائض منصبی کی انجام دہی میں مرحوم سب انسپکٹر کی قربانی اور فرض شناسی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شہید کے درجات کی بلندی اور ورثاء کے لیے صبر کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے کہا پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہید کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ملک سے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ 20 پنک بسیں مختص کی گئی ہیں جو اسلام آباد میں طالبات، ملازمت پیشہ خواتین اور خواتین اساتذہ کو آمد و رفت کی مفت سہولت فراہم کریں گی۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پنک بسوں کی فراہمی کا مقصد طالبات کا تعلیمی سلسلہ ترک کرنے کو روکنا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے شدید موسمی تبدیلیوں کے باعث موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور زرعی پیداوار بالخصوص کپاس کی فصل میں ہونے والے نقصانات سے نمٹنے کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پالیسی اور حکمت عملی کمیٹی اور سیلاب کے بعد تعمیر نو کی سرگرمیوں کے نگرانی بورڈ کے 4تھے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ 2022 کے سیلاب کے نتیجے میں ملک کو مجموعی طور پر $30 ارب کا نقصان ہوا۔ انہوں نے تباہ کن سیلاب کے بعد پاکستان اور اس کے ترقیاتی شراکت داروں کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ احسن اقبال نے متاثرہ طبقوں کی دوبارہ آباد کاری اور روزگار کی بحالی کے منصوبوں پر تیز اور مؤثر عمل درآمد کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے PTI کے رہنماؤں کی جانب سے ریاستی اداروں اور حکومت پنجاب کے خلاف غیر شائستہ زبان استعمال کرنے کی پرزور مذمت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ریاستوں اور سرحدی علاقوں کے وزیر انجینئر امیر مقام کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔
وزیر اطلاعات نے کہا کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا ہے اور اب وہ پارٹی دوسروں پر کیچڑ اچھال رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی پوری صوبائی مشینری استعمال کرنے کے باوجود اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے عوامی اجتماع کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی جانب سے مسترد ہونے کے بعد اب پی ٹی آئی حکومت پنجاب کے خلاف بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہ دہشت گردوں کو روکیں اور عسکریت پسندوں کو شکست دینے کے لیے وفاقی حکومت اور مسلح افواج کا ساتھ دیں۔ آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، سنجیدگی اپنائیں، آ کے دہشت گردی کے خلاف جو وہاں پہ ایک عزم استحکام کے تحت ہم ایک ویژن لے کے چلے اس کا حصہ بنیں اور اپنے صوبے میں امن قائم کریں، اپنے صوبے کے لوگوں کو صحت تعلیم کی سہولیات دیں، اپنے صوبے کے اندر ترقیاتی کام کریں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت صوبے میں کوئی بڑا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کر سکی اور وہ صرف کمیشن مافیا کو تحفظ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں پھوٹ پڑنے سے پارٹی تباہ ہو گئی ہے اور اب اس کی قیادت پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو دوسروں کے خلاف نفرت انگیز زبان استعمال کرنے کے بجائے صوبے کے مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔ قانون اور انصاف کے مشیر بیرسٹر عقیل نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بارے میں نئے انکشافات سے اس کا ملک دشمن ایجنڈا بے نقاب ہو گیا ہے۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے رہنما رؤف حسن کی بھارتی تجزیہ نگار راہل چودھری سے گفتگو کے نئے واٹس ایپ پیغامات سے ریاست کے خلاف ان کے ارادے ظاہر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک خصوصی سیاسی جماعت محض ذاتی مفادات کی خاطر ملک کے خلاف ایجنڈے پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ قومی سلامتی اور ریاستی اداروں کے خلاف جو توہین آمیز زبان استعمال کی گئی ہے وہ قابل مذمت ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت سے کہا کہ محب وطن پاکستانی بنے اور پاکستان مخالف ایجنڈا ترک کر دے۔ ریاستوں اور سرحدی علاقوں کے وزیر انجینئر امیر مقام نے غیر سرکاری تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ منصوبوں پر عمل درآمد پر توجہ مرکوز کریں۔ وہ اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے جس میں افغان پناہ گزینوں کی بہبود کے لیے کام کرنے والی این جی اوز کے نمائندوں نے شرکت کی۔ انجینئر امیر مقام نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو امداد اور رہنمائی کی فراہمی ہماری ترجیح ہے اور اس سلسلے میں وزارت ہر ممکن مدد اور تعاون فراہم کرے گی۔ اس موقع پر این جی اوز کے نمائندوں نے وفاقی وزیر کو روزگار کی بہتری اور پیشہ ورانہ مہارتوں سمیت اپنے متعلقہ شعبوں کے بارے میں بتایا۔ ملک بھر میں خصوصی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے جو ایک ہفتہ جاری رہے گی۔ ملک بھر کے 115 اضلاع میں اس مہم کا مقصد 3 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانا ہے۔ انسداد پولیو مہم کے تحت تقریباً 2,86,000 پولیو کارکن گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہے ہیں۔ لاہور سے انسداد پولیو مہم کے بارے میں تفصیل سنتے ہیں ریڈیو پاکستان کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے فوکل پرسن برائے پولیو عظما کاردار نے آج سبزہ زار لاہور میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ترجیحی آبادیوں کا خود دورہ کریں گی۔ عظما کاردار نے والدین سے اپیل کی کہ وہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور پولیو ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں۔ انہوں نے بتایا کہ بڑے اضلاع لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم 15 ستمبر تک جاری رہے گی، جبکہ بقیہ اضلاع میں مہم 13 ستمبر تک جاری رہے گی، جبکہ 14,000 سے زائد پولیو ورکرز ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ اور اب کراچی سے سنتے ہیں انسداد پولیو مہم کے بارے میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے جاوید سمیجو کی رپورٹ۔ سندھ کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچھو نے آج کراچی میں بچوں کو پولیو ویکسین کے 2 قطرے پلا کر ایک ہفتے تک جاری رہنے والی انسدادی پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ مہم کے دوران صوبے کے 30 اضلاع میں 5 سال سے کم عمر تقریباً 94 لاکھ بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ صوبے میں 70,000 سے زائد فرنٹ لائن ورکرز کو انسداد پولیو کے قطرے پلانے کے لیے متحرک کیا گیا ہے۔ پشاور سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے جوہر علی پولیو مہم کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کے مطابق صوبے کے 27 اضلاع میں آج سے انسداد پولیو مہم کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ پہلے مرحلے کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 64,53,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے، جبکہ 23 ستمبر کو شروع ہونے والے مہم کے دوسرے مرحلے میں 6,72,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 5 روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران مجموعی طور پر 5 سال تک کی عمر کے 64,53,000 سے زائد بچوں کو پولیو وائرس کے خلاف قطرے پلائے جائیں گے۔
محکمہ صحت کے مطابق 35,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ پولیو ٹیموں کی نگرانی کے لیے 7,175 ایریا انچارجز بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ پولیو ٹیموں کی فل پروف سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تقریباً 50,000 سیکورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ اور اب آخر میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے ثاقب عزیز کوئٹہ میں انسداد پولیو مہم کے حوالے سے تفصیل بتائیں گے۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سمیت صوبے بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو ویکسینیشن مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 26 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے 11,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر عوامی مقامات، مراکز صحت اور بس اڈوں پر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی۔ صوبائی پولیو ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے کوآرڈینیٹر انعام الحق نے والدین، میڈیا، مذہبی اسکالرز اور شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مہم کو کامیاب بنانے اور بچوں کو اس موذی بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے یقین ظاہر کیا ہے کہ پنجاب سے پولیو کے 100% خاتمے کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔ انہوں نے انسداد پولیو مہم کے آغاز پر اپنے پیغام میں والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے انتظامیہ سے تعاون کریں۔ وزیر اعلیٰ نے مہم کی کامیابی کے لیے مربوط کوششوں کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف نے آج ضلع شیخوپورہ کے سفائر ولیج کا دورہ کیا اور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران دونوں رہنماؤں نے راوی ریور سٹی منصوبے سے متاثرہ کچی آبادیوں کو مناسب مقامات پر منتقل کرنے کے احکامات دیے۔ انہوں نے منصوبے کے لیے دنیا کے بہترین پیشہ ورانہ مشیروں کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور تعمیرات کے معیار کی نگرانی کے لیے خصوصی نگران ٹیم کی تجویز کی منظوری دی۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ دریائے راوی کے دونوں اطراف میں 3 مراحل میں 46 کلومیٹر کے علاقے میں ترقیاتی کام کیا جائے گا، جس میں ردا منصوبے کا جنگلات اور سبزہ زار کے لیے مختص 36% علاقہ بھی شامل ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے سرسبز پاکستان بے نظیر پاکستان شجرکاری کی جاری مہم کے تحت پروگرام سے استفادہ کرنے والے رجسٹرڈ افراد اور عملے کی مدد سے 5,30,000 سے زائد پودے لگائے ہیں۔ سرکاری ذریعے کے مطابق یوم آزادی کے موقع پر شروع کی گئی شجرکاری مہم کا مقصد ملک بھر میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے حکومت کی کوششوں میں مدد دینا، ہوا کے معیار کو بہتر بنانا اور ملک بھر میں سبزہ زار میں اضافہ کرنا ہے۔ شجرکاری مہم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت تمام صوبوں میں جاری ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ملازمین 93 لاکھ مستحق خاندانوں کے ہمراہ اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں، جس سے پاکستان کو زیادہ سرسبز اور مزید پائیدار بنایا جا رہا ہے۔ انسداد منشیات فورس نے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اشتراک سے تعلیمی اداروں کو منشیات سے پاک کرنے کی ملک گیر جامع مہم کا آغاز کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انسداد منشیات فورس کے ڈائریکٹر سید سجیل حیدر نے کہا کہ تعلیمی اداروں سے منشیات کا خاتمہ ادارے کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ANF نے رواں سال اپنی عوامی آگاہی مہم کے تحت تعلیمی اداروں میں 5,000 سے زائد آگاہی نشستوں کا اہتمام کیا۔ انہوں نے کہا کہ ANF نے رواں سال ملک بھر میں اپنی کارروائیوں کے دوران اسمگلروں سے $6.5 ارب مالیت کی 1 لاکھ کلو گرام منشیات برآمد کی اور 1,400 جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کیا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ صوبے میں تعلیم کی ترقی کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج کوئٹہ میں گورنمنٹ گرلز گریجویٹ کالج کے پہلے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبائی حکومت نے طلبہ کے لیے بے نظیر بھٹو وظائف پروگرام شروع کیا ہے تاکہ انہیں بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل سکے۔ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ ہم شہداء کے بچوں کو بھی بہتر تعلیمی سہولتیں فراہم کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے لوکل گورنمنٹ کے وزیر ارشد ایوب خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین نے ہمیشہ مشکل وقت میں باہمی دلچسپی کے امور پر ایک دوسرے کی حمایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس میں پاکستان میں عوامی جمہوریہ چین کے منسٹر کونسلر یو ہنگ تیان سے گفتگو کر رہے تھے۔ لوکل گورنمنٹ کے وزیر نے کہا کہ چین ہمارا آزمودہ دوست ہے اور ہمیں سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اس کے تجربے کو استعمال کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کے تحت صنعتی زونز کے قیام سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چینی سفارت خانے کے منسٹر کونسلر یو ہنگ تیان نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے مزید اقتصادی سرگرمیوں پر زور دیا۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان چین کا تصویراتی شراکت دار اور ہر چیلنج میں ساتھ دینے والا دوست ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ شاہراہ نیلم کی تعمیر سے سیاحت کو فروغ دینے اور مقامی سطح پر روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے یہ بات نیلم میں ایک استقبالیے سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا کہ نیلم کی ترقی کا انحصار شاہراہ نیلم کی معیاری تعمیر پر ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ شاہراہ نیلم کی تعمیر کے لیے رقوم کی فراہمی کے سلسلے میں دوسرے حلقوں کے لیے مختص ترقیاتی فنڈز میں کمی کی گئی ہے۔ جیل میں نظر بند سینئر کشمیری رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال حسین ملک نے میڈیا پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے حوالے سے بھارت کے جعلی بیانیے کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی فسطائی بی جے پی حکومت گزشتہ 5 سال کے دوران 50 لاکھ بھارتی شہریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کر کے مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کر رہی ہے۔ مشال ملک نے کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں مزید 50 لاکھ غیر کشمیریوں کو بسانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں ہونے والے انتخابات کو جعلی اور ڈرامہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کوئی امیدوار کشمیریوں کی حقیقی نمائندگی نہیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری حریت قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنے حق خود ارادیت اور آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ مشال ملک نے ریاستی حیثیت کی بحالی، دفعہ 370 اور 35A کی واپسی، مقبوضہ جموں کشمیر سے فوج کے انخلا اور حریت قیادت کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کشمیر کاز کے بارے میں نوجوانوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے ملک بھر میں کشمیر سوسائٹیوں کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی اپنی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع راجوڑی میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ان نوجوانوں کو بھارتی فوجیوں نے ضلع کے علاقے نوشہرہ میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی جیلوں میں نظر بند کشمیریوں کی حالت زار پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے بھارتی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ جارحانہ فوجی پالیسیوں اور سیاسی اختلاف رائے کو دبانے سے خطہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ وہ مداخلت کرے اور غیر قانونی طور پر نظر بند تمام کشمیریوں کی رہائی کو یقینی بنائے۔ حریت ترجمان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے رہنما محمود احمد ساغر نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے نام ایک خط میں ان پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں نام نہاد اسمبلی انتخابات کا ڈرامہ رچانے سے بھارت کو روکیں، جن میں غیر جانبداری اور شفافیت کا فقدان ہے۔ اقوام متحدہ کے شعبہ انسانی حقوق کے سربراہ والکر ٹرک نے غزہ میں 11 ماہ سے جاری جنگ بند کرنے پر زور دیا ہے۔ والکر ٹرک نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے افتتاحی اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ اس جنگ کا خاتمہ اور پوری شدت والے علاقائی تصادم روکنا مکمل اور اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت کی جانب سے جولائی میں جاری کردہ رائے کا حوالہ دیا، جس میں اسرائیلی تسلط کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس صورتحال کا لازماً کوئی جامع حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ ہلال احمر قطر اور فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے نے مغربی کنارے میں پھنسے غزہ سے تعلق رکھنے والے 4400 فلسطینی کارکنوں اور مریضوں کی مدد کے لیے $45 لاکھ کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ قطر کے سرکاری خبر رساں ادارے نے ایک بیان میں کہا کہ اس مالی امداد سے ان بے گھر افراد کی مدد ہو سکے گی جو گزشتہ سال اکتوبر میں اسرائیلی جارحیت کے آغاز کے بعد غزہ واپس نہیں جا سکے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے کمشنر جنرل فلپ لازرینی نے کہا ہے کہ مغربی کنارے میں پھنسے ہوئے ہزاروں فلسطینی پناہ گزین اپنے پیاروں سے دور اور روزگار سے محروم ہو گئے ہیں۔ شام کے وسطی صوبے حما میں رات گئے اسرائیلی حملوں میں 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام کے سرکاری خبر رساں ادارے کی اطلاعات کے مطابق حملوں میں 36 افراد زخمی بھی ہوئے۔ روس چین کے ساتھ فوجی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے جاپان کے سمندر اور بحیرہ اوکھوتسک میں اپنی بحری اور فضائی افواج بھیجے گا۔
چین کے سرکاری خبر رساں ادارے شنہوا نے بتایا کہ مشقوں کا مقصد چینی اور روسی افواج کے درمیان تصویراتی روابط بڑھانا اور سیکیورٹی خطرات سے مشترکہ طور پر نمٹنے کی صلاحیت کو بہتر کرنا ہے۔ آج تعلیم کو حملوں سے بچانے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا فیصلہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف سے متفقہ طور پر کیا گیا، جبکہ یونیسکو اور یونیسیف نے کہا ہے کہ وہ جنگ سے متاثرہ ملکوں سے تعلق رکھنے والے لاکھوں بچوں کی حالت زار کے حوالے سے آگاہی پیدا کریں۔ اس موقع پر اپنے پیغام میں اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری انتونیو گاترس نے کہا کہ حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد اور تعلیمی اداروں پر حملوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ آئیے سنتے ہیں ترنم حامد سے۔ کھیلوں میں سب سے پہلے ذکر بیسلے رینجز میں ہونے والی UK شوٹنگ چیمپئن شپ کا، جس میں پاکستان نے 3 طلائی، 4 چاندی اور 4 کانسی کے تمغے جیت کر تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ چیمپئن شپ میں عالمی معیار کے 160 نشانہ بازوں نے حصہ لیا، جبکہ 18 نشانہ بازوں کے ایک اسکواڈ نے مقابلے میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ چین میں جاری ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کا جنوبی کوریا کے خلاف دوسرا میچ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا۔ پاکستانی ٹیم اپنے 2 گول کی برتری کا دفاع کرنے میں ناکام رہی اور میچ 2-2 گول سے برابر رہا۔ پاکستان اپنا تیسرا میچ جاپان کے خلاف بدھ کو کھیلے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے تزئین و آرائش اور بہتری کے جاری کام کا جائزہ لینے کے لیے فیصل آباد کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے چیئرمین PCB نے کہا کہ شائقین کے لیے بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں اور آئندہ چیمپئنز ون ڈے ٹورنامنٹ کے لیے اسٹیڈیم کو سجانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ محسن نقوی نے امید ظاہر کی کہ فیصل آباد کے لوگ اپنے سٹارز کو ایکشن میں دیکھ کر خوشی محسوس کریں گے۔ سابق پاکستانی اسپنر ثقلین مشتاق نے کہا ہے کہ معین علی کئی برس تک ایک عظیم کھلاڑی رہے جو کھیل کے لیے مکمل پرعزم اور سخت محنت کرنے والے تھے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر انہوں نے کہا کہ معین علی کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ 37 سالہ معین علی نے آسٹریلیا کے خلاف آئندہ سیریز کے لیے منتخب نہ ہونے پر اتوار کو ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ آل راؤنڈر معین علی نے اپنے کیریئر میں 68 ٹیسٹ، 138 ون ڈے اور 92 T20 کھیلے۔ انہوں نے تمام فارمیٹس میں انگلینڈ کے لیے 6678 رنز بنائے، جن میں 8 سینچریاں اور 28 50s شامل ہیں۔ انہوں نے 366 وکٹیں بھی حاصل کیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 17 برس سے کم عمر کھلاڑیوں کے فٹ بال کے 3 میچوں کی سیریز اگلے ماہ کی 5 تاریخ سے افغانستان میں شروع ہوگی۔ پہلا میچ غازی اسٹیڈیم کابل میں اور دوسرا میچ اسی مقام پر 7 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان تیسرا اور آخری میچ چینائی اسٹیڈیم اسلام آباد میں 12 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ کھیلوں کی دنیا سے یہ تو تھی اس وقت تک کی کھیلوں کی خبریں، اور خبرنامے میں اس وقت شامل کرتے ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان کے سب سے بڑے ٹریکٹر ساز ادارے ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ نے گزشتہ مالی سال میں ٹیکس ادائیگی کے بعد 10 ارب 64 کروڑ روپے کا منافع کمایا، جو اس سے گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 167% اضافہ ہے۔ فروخت میں 62% اضافے کی بدولت کمپنی کا سرمایہ 95 ارب 2 کروڑ روپے تک پہنچ گیا۔ ملتان ایوان صنعت و تجارت نے اسٹیٹ بینک اور حکومت پر زور دیا ہے کہ معاشی بحالی میں مدد کے لیے آئندہ مالیاتی پالیسی میں شرح سود 4% تک کم کی جائے۔ ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر میاں راشد اقبال نے کہا کہ شرح سود کم کرنے سے سرمایہ کاری بڑھے گی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور کاروبار خصوصاً چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے مالیاتی استحکام آئے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ اقدام معیشت کے استحکام، صنعتوں کی مزید بندش سے بچنے اور بے روزگاری میں اضافہ روکنے کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 282 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 78,615 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 491 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 443 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ ہیلین پاک لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 41 روپے 13 پیسے کا اضافہ، جبکہ پاک انجینئرنگ لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 50 روپے 80 پیسے کی کمی ہوئی۔
نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 45 پیسے اور قیمت فروخت 279 روپے 95 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 364 روپے 85 پیسے اور 365 روپے 51 پیسے، یورو 308 روپے 44 پیسے اور 309 روپے، سعودی ریال 74 روپے 1 پیسے اور 74 روپے 14 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 95 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 95 پیسے ہی۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,27,113 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,34,518 میٹرک ٹن برآمدی اور درآمدی سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ اردو زبان کے نامور رومانوی شاعر اختر شیرانی کی 76ویں برسی آج منائی گئی۔ مزید تفصیل کے لیے ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ۔ اختر شیرانی اردو کے نامور محقق حافظ محمود خان شیرانی کے فرزند تھے۔ وہ 4 مئی سن 1905 کو ریاست ٹونک راجستھان میں پیدا ہوئے تھے، تاہم ان کی زندگی کا بیشتر حصہ لاہور میں بسر ہوا۔ وہ اردو کے کئی ادبی جرائد کے مدیر رہے۔ انہیں شاعر رومان بھی کہا جاتا ہے۔ جگر مراد آبادی کی آج 64ویں برسی منائی گئی۔ وہ 6 اپریل 1890 میں پیدا ہوئے۔ ان کے مجموعہ کلام میں داغ جگر اور شعلہ طور شامل ہیں، جبکہ ان کا شعری مجموعہ آتش گل 1959 میں شائع ہوا۔ جگر مراد آبادی علامہ محمد اقبال کے بعد دوسرے شاعر تھے جنہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی طرف سے ادب میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی۔ فیض احمد فیض نے انہیں اپنے شعبے میں ماہر قرار دیا۔ وہ 1960 میں آج کے روز انتقال کر گئے۔ فن کی دنیا سے فی الوقت اتنا ہی، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ذہنی دباؤ ایک عمومی مسئلہ ہے جس کا سامنا کسی کو بھی کسی بھی وقت کرنا پڑ سکتا ہے۔ بلڈ پریشر اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ بعض نامعلوم وجوہات کے باعث دماغ میں پیدا ہونے والی لہریں بھی ذہنی دباؤ پیدا کر سکتی ہیں۔ یونیورسٹی آف سکوبا کے تحقیق کاروں نے ایک ایسا طریقہ کار وضع کیا ہے جس سے ذہنی دباؤ کی کیفیت کے اتار چڑھاؤ کو ماپا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ذہنی دباؤ کا بوریت سے بھی گہرا تعلق ہوا ہے۔ تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ صحت مندانہ طرز زندگی اپنا کر ذہنی دباؤ کے مرض پر مؤثر انداز میں قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسپیس ایکس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایلون مسک نے کہا ہے کہ ان کی کمپنی 2 سال کے اندر مریخ کے لیے بغیر عملے کے خلائی جہاز اسٹار شپس بھیجے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایلون مسک نے کہا کہ وہ بغیر عملے کے خلائی جہاز بھیجیں گے تاکہ مریخ پر اترنے کے انحصار کا جائزہ لیا جا سکے۔ واٹس ایپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے میٹا اے آئی اسسٹنٹ کی نئی شکل متعارف کرا رہا ہے، جو خاص طور سے اس کے بیٹا ورژن کے ذریعے کاروبار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جزوی چاند گرہن رواں ماہ کی 17 تاریخ کی شام کو دیکھا جا سکے گا۔ اور موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی دالبندی میں 42، جبکہ خیرپور، نکنڈی، سکھر، بکر میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح ملک کے دوسرے شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں 36، مری میں 25، لاہور میں 36، کراچی میں 33، پشاور میں 37، کوئٹہ میں 35، مظفر آباد میں 36، گلگت میں 34، اسکردو میں 29، سری نگر میں 31، جموں میں 35، لیہ میں 24، پلوامہ میں 29، شپیاں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم گلگت بلتستان، خطہ پٹوار، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع جزوی آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔ اور آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ صدر اور وزیر اعظم نے ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ اسلام آباد میں خواتین کو سفری سہولت مفت فراہم کرنے کے لیے 20 پنک بسز مختص کی گئی ہیں۔ وزیر اطلاعات نے ریاستی اداروں کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے غیر شائستہ زبان کے استعمال کی شدید مذمت کی ہے۔
ملک بھر میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی خصوصی مہم جاری ہے جو 1 ہفتے تک جاری رہے گی۔ انسداد منشیات فورس نے تعلیمی اداروں کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے ملک گیر مہم کا آغاز کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد اویس معراج، سپروائزر شعبہ اردو ہینا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، نیوز پروڈیوسر محمد یاسر اسلم، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگرانی اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامہ مکمل ہوا۔ اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔